آج کے اقساط میں ہم ایک عظیم شخصیت کی کہانی کا آغاز کرتے ہیں جس کی دور اندیشی، عزم اور حکمت عملی نے تاریخ کے دھارے کو بدل دیا۔ یہاں ارطغرل غازی ایک عظیم رہنما ہیں جن کے انسانی جذبات اور قیادت نے ترکی کی سرزمین پر ایک نئے باب کا اضافہ کیا اور ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ کہانی ہمت، قربانی اور عزم کی ایک شاندار مثال ہے جو ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ ارطغرل غازی کا منصوبہ کیا تھا۔ اس وقت ترکی میں سیف کے ترکوں کی موجودگی تھی جنہوں نے اپنی جوانی، مہارت اور بہادری کے ساتھ کئی قبائل کو نمایاں کامیابیاں دلائیں۔ ارطغرل غازی نے اپنی کوششوں سے سلطنت عثمانیہ میں امن قائم کیا۔ غازی ایک عظیم رہنما تھے اور ان کی کامیابی میں ان کے خاندان کی شراکت بشمول سلیمان شاہ نے اہم کردار ادا کیا۔ ارطغرل غازی کئی قبائل کے رہنما تھے اور ان کی قیادت میں انہوں نے قبائلی گروہوں سے بچنے کے لیے اناطولیہ میں پناہ لی۔ تاہم دریائے بارسا کو عبور کرتے ہوئے سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا۔ ارطغرل غازی کی والدہ حامہ خاتون ایک ذہین شخصیت تھیں جنہوں نے علی فاروق کے پیروکار شیخ ادیب علی کو رہنمائی کا کردار دیا اور انہیں سچائی اور انصاف کے راستے پر چلنے کی تائید کی۔ ارطغرل غازی کے خاندان کی قربانی اور کردار ان کی کامیابی میں اہم تھے۔ ارطغرل کا بیٹا ایک طاقتور رہنما تھا جس نے قبائل کو اپنے کنٹرول میں لیا بلکہ پورے قوم کو متحد کیا، جس کی بنیاد ارطغرل غازی نے رکھی تھی۔ سب سے پہلے اس نے اپنی سرزمین میں استحکام قائم کیا۔ اس نے 4 خلفائے راشدین کی طرز پر زندگی گزارنے کی کوشش کی اور ایک رہنما کی حیثیت سے بہترین مثال قائم کی۔ اس نے دشمنوں کے ساتھ رہنے کی کوشش کی لیکن کبھی کبھار دوست بنا کر دشمنوں اور جنگجوؤں سے لڑا۔ یہ سرزمین ارطغرل غازی کی جنگوں کا مرکز بن گئی۔ ان کی مہارت اور دور اندیش قیادت نے جلد ہی ان کے قبیلے کو کامیابی دلائی۔ چیلنجوں کے سامنے ہار ماننے کے بجائے انہوں نے اپنے قبیلے کی مشکلات کا سامنا کیا۔ انہوں نے دشمنوں اور مخالف قوتوں سے لڑا اور ان کی حکمت عملی کو شکست دی۔ انہوں نے نہ صرف بازنطین فوج کا مقابلہ کیا بلکہ اپنے پڑوسی ترک قبائل کے ساتھ مل کر ایک مضبوط فوج تشکیل دی اور سلطنت عثمانیہ کے رہنما بن گئے۔ محافظ فوج بننے کے بجائے انہوں نے اپنے لوگوں میں قیادت کا کردار بیدار کیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کے لیے ایک گروپ تشکیل دیا جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کا مرکز بنا اور اس کی بنیاد کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ حلیمہ خاتون کا کردار محبت اور وفا سے بھرا ہوا تھا لیکن وہ ایک مخلص اور پرعزم رہنما کے طور پر بھی جانا جاتا ہے۔ 13 صدی کے دوران منگول حملوں اور ان کے مظالم نے اسلامی دنیا کے لیے بے پناہ مشکلات پیدا کیں۔ ان کی توسیع کی پالیسیوں نے متعدد قبائل کو اپنی زمینیں چھوڑنے اور ہجرت کرنے پر مجبور کیا۔ ان قبائل میں سیف قبیلہ بھی شامل تھا جس میں کئی دیگر قبائل بھی تھے۔ ارطغرل غازی اپنے قبیلے کے 400 خاندانوں کے ساتھ اناطولیہ کی طرف ہجرت کر گئے، نئی زندگی کے امکانات کی تلاش میں جس نے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ اس دوران انہوں نے اپنے قبیلے کو قائم کرنے اور محفوظ بنانے کے لیے جدوجہد کی۔ ان مشکل اوقات میں ارطغرل غازی نے اپنے قبیلے کو مضبوط کیا اور انہیں زمین فراہم کی جہاں وہ نئے سرے سے آغاز کر سکے۔ انہوں نے اپنے لوگوں کو متحد کیا اور ان کی بقا کو یقینی بنایا۔ ارطغرل غازی کی سفارتکاری اور دور اندیشی ان کی قیادت کی کلیدی خصوصیات تھیں۔ ارطغرل غازی کی قیادت نہ صرف میدان جنگ میں فتوحات سے ممتاز تھی بلکہ ان کے سیاسی وژن اور حکمت عملی سوچ نے بھی انہیں نمایاں کیا۔ انہوں نے بازنطین گورنروں کے ساتھ پرامن تعلقات قائم کیے اور اپنے قبیلے کو منگول حملوں سے کامیابی سے بچایا۔ ان کا سیاسی مقصد ایک ایسی طاقت قائم کرنا تھا جو نہ صرف جنگ میں مضبوط ہو بلکہ حکمرانی کے قابل بھی ہو۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں سلطان علاء الدین نے انہیں سوغیوت کا علاقہ عطا کیا جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کا پہلا دارالحکومت بنا۔ اس نقطہ سے ان کا اثر و رسوخ پھیل گیا اور یہ علاقہ ایک طاقتور مرکز کے طور پر ابھرا۔ ارطغرل نے منگولوں کے خلاف فیصلہ کن موقف اختیار کیا اور ان کی بالادستی کے خلاف مزاحمت کی۔ انہوں نے ایک آزاد ریاست کی بنیاد رکھی۔ ان کے الفاظ ان کے عزم کی عکاسی کرتے ہیں، اگر پوری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے تب بھی ہم کبھی ظالموں کے سامنے جھکیں گے نہیں۔ انصاف کے لیے ان کا عزم اور ان کی پختہ ارادہ قابل تعریف تھا۔ منگولوں کے خلاف مزاحمت کرتے ہوئے اور سوغیوت میں ایک آزاد حکومت قائم کرتے ہوئے ارطغرل نے سلطنت کے خواب کو حقیقت بنانے کی راہ ہموار کی۔
منگول سلطنت کے عروج کے دوران ارطغرل غازی نے ان کی بالادستی کے خلاف ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ انہوں نے ان کے اختیار کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے بجائے ایک آزاد ریاست قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پختہ الفاظ، اگر پوری دنیا ہمارے خلاف کھڑی ہو جائے تب بھی ہم ظالموں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے، ان کے عزم اور پختہ قیادت کی عکاسی کرتے ہیں۔ ارطغرل کی منگولوں کے خلاف مزاحمت اور سوغیت میں ایک خود مختار ریاست کا قیام سلطنت عثمانیہ کی بنیاد بنا۔ یہ فیصلہ کن قدم خطے کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ثابت ہوا۔ ارطغرل غازی کا ورثہ اور اثر۔ الفاروق غازی 1280 عیسوی میں 90 سال کی عمر میں انتقال کر گئے۔ ان کے اعزاز میں ان کے بیٹے عثمان غازی نے سوغوت میں ایک عظیم مقبرہ اور مسجد تعمیر کی۔ ارطغرل نے عثمان کو اپنے آخری مشورے میں حکمت، قیادت کے اصول اور مستقبل کے لیے ویژن سے بھرپور نصیحتیں کیں جو سلطنت عثمانیہ کی بنیاد پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی زندگی شیخ ادیبالی کی تعلیمات سے متاثر ایک لازوال پیغام ہے کہ قیادت، ایمان اور ثقافتی اقدار ایک رہنما کی کامیابی کی بنیاد ہے۔ ان کی دور اندیشی اور قیادت ترکی میں گونجتی رہتی ہے اور عثمانی ورثے کا ایک اہم حصہ ہے۔ نتیجہ، ارطغرل غازی کی زندگی جدوجہد، اتحاد اور ایمان کی طاقت کی ایک مثال ہے۔ ایک قبائلی رہنما سے ترکی کی تاریخ کے ہیرو بننے تک ان کا سفر ثابت کرتا ہے کہ ایک رہنما کا ویژن پوری تہذیب کو بدل سکتا ہے۔ عثمان غازی، جو پاتھان کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں، یہ اس عظیم شخصیت کی کہانی ہے جنہوں نے اپنی زندگی میں سلطنت کو اپنے رہنما کے طور پر برقرار رکھا۔ ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان کا قبیلہ، جو اناطولیہ کے سوغیوت شہر میں سلجوق سلطان کے تحت بازنطین سرحد کے قریب رہتا تھا، ایک اور جدوجہد کی مثال ہے۔ سلجوق سلطنت کے زوال، ملحد ترکوں کے عروج اور بازنطین طاقت کے کمزور ہونے کی وجہ سے عثمان کو کئی مسائل کا سامنا تھا۔ محبت بھی زندگی ہے اور محبت عثمان کی زندگی کا بھی ایک اہم حصہ تھی۔ وہ ایک پرامن ماحول میں رہتے تھے۔ انہوں نے مانگو درخت کے ارد گرد کے بیشتر علاقوں کو تباہ کیا۔ انہوں نے سلجوق سلطنت اور مانگو درخت کے زرعی علاقوں کو تباہ کیا اور سلجوق طاقت کی کمزوری کو بھی ظاہر کیا۔ مات محل کے نام سے جانے والے اس محل میں ہنرمند مزدوروں کو بھی مواقع ملے۔ عثمان کی پرورش قبائل، آمدنی اور سلجوق حکمرانوں کے درمیان مستقل تبدیلیوں کے ساتھ ہوئی۔ ملک کے ثقافتی ورثے کے درمیان ایک سردار کی زندگی گزری۔ ان کے والد ارطغرل غازی اناطولیہ میں کس قبیلے کے سردار تھے؟ کون سا قبیلہ سلجوق سلطان اور بازنطین سلطنت کے ساتھ رابطے میں آیا؟ ارطغرل کے بعد عثمان ایک اچھے قبیلے کے رہنما بن گئے۔ کیا عثمان غازی نے حکومت کی؟ عثمان نے مرکزی حکومت کی طاقت میں اسی علاقے میں ہلچل مچانا شروع کر دی۔ چھوٹی آزاد ترک ریاستوں میں جیل خانہ کے قریب کھیتوں میں کام کیا گیا۔ ہنرمند رانی کاساریہ نے ان فروخت شدہ ریاستوں پر عثمان نے اپنا اختیار مسلط کیا۔ عثمان کی سب سے شاندار واقعہ امین ہے۔ یہ ایک بدقسمت خواب ہے جس میں ان کے ساتھ ایک بڑا تعلق ہے جن کی جڑیں بہت دور تک جاتی ہے۔ اب کے خون نے ان کے گلوں میں بہہ کر کہا کہ یہ عظیم سلطنت شیوانی کے خواب پر یقین رکھتی ہے۔ یہ کہانی تاہم ایک جھوٹ ہے، لیکن گہری ادیسا پونیٹا ایرون کے جال کی عظمت قابل تعریف ہے۔ عثمان کے خواب کی کہانی اگرچہ افسانوی ہے، لیکن اس کی عظمت قابل تعریف ہے۔ اب ایک زندہ وجود، ایک منفرد حقیقت اور ایک متحد معاشرہ ہے اور اپنے معاشرے پر گہرا اثر ڈالا ہے۔ اپنے قبیلے کے ساتھ محنت کی ہے اور بڑے شہروں کو منزل تک پہنچانے میں مدد کی ہے۔ آزادی کا اعلان اور ابتدائی فتوحات۔ 1299 میں عثمان نے سلجوق سلطنت سے آزادی کا اعلان کیا، جو سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا۔ اس اعلان نے ایک نئی سیاسی وجود کی پیدائش کی نشاندہی کی اور عثمانی ریاست کی تشکیل کی راہ ہموار کی۔ اس نقطہ سے عثمان کی فوجی مہمات کا سلسلہ شروع ہوا، جس کا مقصد بازنطین سلطنت اور کمزور ہوتی سلجوق سلطنت کی قیمت پر اپنے علاقے کو وسعت دینا تھا۔ عثمان کی فوجی مہمات روایتی ترک قبائلی جنگ اور جدید حکمت عملی کے امتزاج سے ممتاز تھیں۔ ان کی فوجوں نے گوریلا جنگی تکنیک استعمال کی، اپنی نقل و حرکت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بازنطین علاقوں پر اچانک چھاپے مارے۔